اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حصول برکت کے لیے بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ایک حدیث مبارکہ، اس کو امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر کتاب التوبہ کے چاپٹر میں بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ایک بار اہل قریش میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کوہ صفا سونے کا بنا دے۔ کوہ صفا پہاڑ، صفا اور مروہ، وہ کوہ صفا سونے کا بنا دے تو ہم سب آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اگر وہ کوہ صفا پہاڑ جو سونے کا بن جائے تو ہم سب آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا واقعتاً ایسا کرو گے؟ اہل قریش نے کہا ہاں ہم ضرور ایسا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کی اس شرط کے بارے میں اللہ سے دعا کی تو اس پر جناب جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم کوہ صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیں گے، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو میں نے سارے جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ چاہیں تو کوہ صفا سونا بنانے کے بجائے میں ان لوگوں کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دوں، توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، بل باب التوبۃ والرحمہ، یعنی اے اللہ ہمیں کوہ صفا سونے کا نہیں چاہیے بلکہ تو میرے گنہگار امتیوں کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دے۔ سبحان اللہ۔ توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور فرمائیں کہ ایک طرف کوہ صفا سونے کا بن رہا تھا، اہل قریش وعدہ کر چکے تھے کہ اگر کوہ صفا سونے کا بن جائے تو وہ اسلام لا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے، انہیں اور ان کے غلاموں کو ستانا چھوڑ دیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ان گنت معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ عز و جل کی عبادت میں لگ جائیں گے۔